السلام علیکم، شرائع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت دو طرفہ تعلقات کی صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پہلگام کے واقعے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کیا، اشاروں کنایوں میں باتیں کی، لیکن ساری کہانی کہہ دی گئی جب ڈیمارش کیا گیا پاکستانی ہائی کمیشن کے لوگوں کو ملک چھوڑنے کی، اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی، اور پھر سارے جو معاملات ہیں جس طرح سے بھارت اور بھارتی میڈیا اس ساری چیز کو ہائپ دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں آج پاکستان کے اندر بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، اور اس کے اندر پاکستان نے بھی بہت سارے سٹیپس لیے ہیں، جس میں سب سے بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ انڈین طیاروں کے لیے فضائی حدود جو ہے اس کے اجازت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ سے باہر نکلنے کی یا اس کو معطل کرنے کی بھی بات کی ہے، کنڈیشنل ہے، جبکہ جو ٹریڈ ہے اس کو ہر سطح کے اوپر ختم کر دیا، واگا بارڈر کو بند کرنے اور سارک ویزا جو ایک سہولت تھی اس کے تحت جو شہری آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے کے اندر اندر ملک چھوڑنے کی وارننگ دی گئی ہے، جبکہ جو سکھ یاتری ہیں وہ ان پابندیوں سے ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور آج جو مشترکہ پریس کانفرنس کی، وزیر دفاع خواجہ حارث، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں تھے۔ اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے نائب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو ڈیمارش پاکستانی کونسل کو وہاں پہ انڈیا میں کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی مزے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ڈیمارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس ملک کے سفیر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا، ہم اس کے بعد یہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو چارج شیٹ ہے، اصل میں چارج شیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پرسونا نان گریٹا یعنی کہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کے لیے کہا۔ پاکستان نے بھی اسی طرح سے جواب دیا ہے جو انڈیا کر رہا ہے، اس کے عین مطابق پاکستان کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دیا جاتا ہے۔ خواجہ آصف نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ بات کی ہے کہ انڈیا آل آؤٹ وار کے بجائے پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور انہوں نے وارن کیا کہ اگر پاکستانی شہریوں کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ they will pay through their noses۔ تو یہ ابھی تک سفارتی سطح کے اوپر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بریفنگ تھی۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا کچھ ہوا ہے؟ ایک تو پٹیشن آئی ہے 4 سابق صدور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے ججز ٹرانسفر والے کیس پہ، اچھا، اور اس پہ وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب۔ اب فیصل صدیقی صاحب کسی نہ کسی راستے آ گئے۔ آپ کی بات سن لی ہے۔ نہیں وہ بڑے، آپ بہت سیانے ہیں۔ اب دیکھیں نا، منیر ملک صاحب پتہ نہیں کیوں ان کو نہیں لے رہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ کہوں گا یہ وید تو درخواست۔ اچھا، یہ درخواست آ گئی، اور کیا ہوا؟ اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے جو قیادت کو دشواریاں ہیں اس پہ بھی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ میں بھی فائل کی گئی ہے مشال یوسف زئی کے ذریعے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر جو خبریں ہیں وہ جناب جہاں عباسی صاحب نے شیئر کی، ایک تو یہ کہ جو ہائی کورٹ کے ججز والا سینیارٹی اور ٹرانسفر کا معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدور کے ذریعے سے ایک آئینی پٹیشن داخل کی گئی ہے، اور اس کے وکیل بھی جناب فیصل صدیقی صاحب ہیں۔ راجہ مقصد کے وکیل ادریس اشرف ملک جو ہیں، انہوں نے درخواست داخل کی، تو اس کے بعد ان کو عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنا وکیل بنا لیا، اور انہوں نے اپنا وکیل کیسے بنایا وہ بھی ایک کہانی ہے، کسی دن شیئر کریں گے۔ تو یہ معاملات ان پر بات کرتے ہیں۔ طیب اور جہاں عباسی، انٹرو خاصا لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن کیا کریں گے، حالات ایسے ہیں۔
گو کہ یہ ہمارا ایریا تو نہیں ہے ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات یا لیکن اس یہ پہ سارا کچھ. طیب کو آج کافی میری ہے. آج میری ایسے ہی اچانک ہی ڈیوٹی لگ گئی کہ جی اتنے کوئی نہیں ہے تو تسی چلے جاؤ, تو اس لیے میں پریس کانفرنس میں گیا. صحیح ہے, تو ہم تو بھی اس طیب پر یہ کنسرن میں تھے. جو یہ ایک تو نفسیاتی جنگ بھی ہے, وار آف میڈیا بھی ہے, نیریٹو کی وار بھی ہے, اور انڈیا پلوامہ واقعے کے بعد بھی کافی منہ کی کھا چکا ہے. وہ ایگریشن کر کے دیکھ لیا اس نے. بالکل ابھی نندن جو ہے اس کو اتار لیا, اس کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی انڈیا نے ایک فالس نیریٹو کریٹ کیا تھا, وہ بھی ساری دھجیاں اڑ گئی ہیں اس کی. بالکل. تو یہ مودی سرکار آخر یہ سارا کچھ کر کیوں رہی ہے؟ پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں, شہریوں کی جان پر افسوس ہے. اگر کوئی شواہد ہیں تو شواہد پیش کیے جائیں تاکہ اس کے اوپر جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ یک طرفہ طور کے اوپر انڈیا اس طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ اور وہ, جبکہ عملاً کچھ اور ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر بیسیکلی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ تو مودی کا درینہ خواب ہے اس کو سکریپ کرنے کا, جو وہ کر نہیں پا رہا, اور ہر دوسرے تیسرے مہینے یا سال 1.5 سال میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سکریپ میں ڈالنے کی تھریٹ کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ 2016 میں بھی اس نے کیا تھا, یہ کرتا رہتا ہے. اور باقی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایونٹ ہوا پہلگام والا, اس میں سب سے زیادہ انڈیا کو جو کرٹیسزم کا سامنا, خاص کر مودی رجیم کو جو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا وہ ود ان انڈیا تھا. میں راہل گاندھی کو سن رہا تھا, تو راہل گاندھی کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے. انہوں نے کہا یہ تو مودی کو جواب دینا چاہیے, ہماری 8 لاکھ یا 9 لاکھ فوج کشمیر میں ہے, یہ تو سب سے بڑا سیکیورٹی پر فیلئر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو ٹورسٹ تھے ان کو ٹیررسٹ نے نشانہ بنایا. تو اب انڈیا کو اپنی پارلیمنٹ, مودی کو اپنی پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو جواب تو دینا ہے, تو اس نے اس پورے جواب سے اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے بلیم گیم ہے پاکستان پہ. اور مطلب آپ دیکھیں کہ جو انڈین آکوپائڈ یا لائن آف کنٹرول ہے, اس سے پہلگام کتنی 400 کلومیٹر مائلز اوے ہے. ہاں, اور جیسے جہاں آج یہ واقعہ اچھا پھر اگر یہ واقعہ ہوا بھی صحیح, مثال کے طور پہ ہوا بھی صحیح, ہمارا تو بلیو ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے, اور اس میں ایک ریزن بھی ہے. ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سر سیکوینس آپ جو ہے نا وہ جوڑیں اگر, وہ یہ ہے کہ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے انڈین پرائم منسٹر مودی امریکن وزٹ پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو ایک طہور حسین رانا, جس کو الیجڈلی انڈیا انوالو کرتا ہے مبئی اٹیک میں, وہ اس کو گفٹ کر دیا جاتا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, اور وہ ادھر آ جاتے ہیں, تہاڑ جیل میں چلے جاتے ہیں, ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور اب جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے دورے پہ آتے ہیں, تو انڈیا میں ہے, وہ ممبئی میں ہے, تو کشمیر میں یہ ایونٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو جوڑیں. اب اس میں اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ میڈلن البرائٹ, آج جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, انہوں نے میڈلن البرائٹ کی جو کتاب ہے اس کے اقتباس بھی پڑھا. بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ پلوامہ واقعے سے پہلے کی بات ہے کہ کاش اگر میں نہ جاتی تو شاید وہاں پہ یہ جانیں بچ جاتی, اور اس کے اندر جو انڈیا کے اپنے انتہا پسند جنونی گروپ ہیں وہ شامل ہیں, وہ سکھوں والے معاملے پہ. بالکل. تو ابھی ہاں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک, اب ویسے میں تھوڑا جو ممبئی اٹیک ہے طہور رانا کا, اس کا چھوٹا سا ذکر کروں گا. ایک جرمن آتھر نے بک لکھی, اس نے کہا کہ ممبئی اٹیک انڈیا نے خود وہ کیے, سٹیج کیے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ میں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, پاکستانیوں نے نہیں کہا, اس نے پورا ریسرچ بیسڈ ایک پورا تھیسس, پوری ایک بک لکھی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ایونٹ ہوا اس میں کشمیر والا بھی ریسنٹ پہلگام والا, وہ بھی انڈیا نے خود سٹیج کیا. وہ امریکن, کیونکہ دیکھیں امریکہ اور اس کے ساتھ ایک بڑی آج کل تعلق زیادہ گہرے ہو رہے ہیں مودی کے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو یہ بھی ایج ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, ٹھیک ہے, اس کی جو وائف ہیں وہ انڈین نیشنل ہے, اور وہ ان کو لے کے یہاں پہ آئی ہے, تو وہ اس کو ہے. اور پھر ایک چیز یہ ہے, دوسرا جو خواجہ آصف نے بات کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو شہروں میں دہشت گردی کے منصوبہ, ہاں بھائی, فل سکیل وار میں آنے کی بجائے وہ پراکسی اپنی یوز کر کے پاکستان کے مختلف شہریوں کو یا مختلف ٹارگٹ کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اس ٹائم جو مودی کے ایڈوائزر ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول, وہ پاکستان میں پورا تخریب کاری کا اپنی پراکسیوں کا نیٹ ورک بچھا چکے ہیں, بلوچستان سے لے کر آپ کے خیبر پختونخوا تک. ٹھیک, اور کلبھوشن یادو ہمارے پاس ایک لائیو ثبوت ہے انڈیا کا, ہماری اس میں جو وہ دہشت گردی. ٹھیک ہے, تو وہ کلبھوشن کے ذریعے انہوں نے یہ سارا کچھ بچھایا تھا نا. تو اب وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز
جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نیٹ ورک کہیں نہ کہیں اپنی کارروائیاں، چاہے وہ جعفر ایکسپریس BLA والا ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو کچھ ایسے لوگ ہیں، پچھلے دنوں وہ جو ہیں اپنے لشکر طیبہ والے، کیا نام ہے ان کا، حافظ سعید، ان کے قریبی بھانجے بھتیجے پہ بھی اٹیک کیا گیا تھا، تو وہ بھی انڈیا انوالو ہیں اور چیزیں ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. تو اب نیکسٹ جو ہے وہ انڈیا یہی کچھ کرے گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹارگٹ اورینٹڈ جو ہے وہ پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیاں کو بوسٹ کرے گا. اب اس کا پھر ہمیں کیا کرنا ہے توڑ، تو وہ توڑ اب خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے شہریوں کو انڈین پراکسیز کے ذریعے یا انڈیا کے ذریعے کچھ ہوا تو پھر آپ کے بھی شہری جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس سے اب ہمیں جو ہے وہ ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی پاکستان دیکھیں مطلب یہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ جو وزیر دفاع ایک ذمہ دار آدمی ہے، انٹیلیجنس اطلاعات پر مبنی جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو مطلب یہ اس کو بہت سارے اینگل سے دیکھا جاتا ہے نا کہ مطلب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو پھر جیسے آرمی چیف کے بیان کو بنیاد بنا کے اور پھر یہ سارا کچھ اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے انڈیا. تو یہ انڈیا پھر کوئی اور وہاں پہ انڈیا کے اندر کوئی ایسی کارروائی ہو اور پھر وہ پاکستان کے اوپر، تو یہ تو سلسلہ پھر اس طرح سے رکے گا نہیں. یہ دھمکیاں، جوابی دھمکیاں اور اس قسم کے اقدامات، تو یہ ہمارا خطہ جا کس طرف رہا ہے یار؟ صدیقی صاحب، ایک تو جو ہماری دفاعی ایکسپرٹیز ہیں اور بالخصوص جو ہماری فضائیہ کی مہارت ہے، انڈین تو اس سے بخوبی واقف ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ جب پچھلے دور میں جو پاکستان انڈیا کے درمیان ٹینشن ہوئی تو اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر ہماری جو فائٹر طیارے ہیں انہوں نے انڈین آرمی چیف کو لاک کر لیا تھا، اور لاک کر کے پھر دوبارہ ان لاک کر کے ایک پیغام دیا کہ ہم آپ کے کو بھی نشانہ کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ہم نشانے پہ لے سکتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو اس وقت بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر مجھے یاد پڑ رہا ہے. ISPR سے بھی ایک کوسچن ہوا تھا. تو پاکستان کی جو مہارت ہے ہماری فضائیہ صلاحیت، اس کا ان کو ادراک تو ہے اس بات کا. وہیں پہ اگر ہم ایونٹس کو دیکھیں تو پاکستان نے جب بھی انڈیا کے اوپر الزام لگایا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں انہوں نے ثبوت کے طور کے اوپر کچھ چیزیں دکھائی ہیں عالمی سطح کے اوپر بھی. اب مثال کے طور پہ کلبھوشن کی جیسے طیب نے مثال دی، وہیں پہ جعفر ایکسپریس وے کے اوپر جو افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں جو اسلحہ یوز ہوا اس کے تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھائی گئی، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھایا گیا. تو اسی طریقے سے جو انڈیا کا یہ کلیم ہے، ایٹ لیسٹ صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ فلاں ملوث ہے فلاں، بھائی کوئی بات، کوئی جواز ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی بیس ہوتی ہے. ایسے ہی ہوا میں کوئی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. جو میں کل سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر ہی کہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ تو امریکن بڑا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی اس واقعے کے خواجہ آصف صاحب نے کی ہے کہ سری نگر میں کچھ لوگ ہماری ان پہ بھی نظر ہے جو جدید اسلحے کے ساتھ موجود ہے وہاں پہ. تو یہ بھی ایک چیز کی طرف نشانی ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ شاید آپ کچھ اور بھی اس سے بڑا کر سکتے ہو اور اس کا بھی بلیم شاید ہمارے پر ڈالو. پہلے ہی انہیں خبردار کر دیا ہے کہ وہ جو غیر ملکی آپ کے پاس جو آٹومیٹک اور جدید اسلحے کے ساتھ سری نگر میں موجود ہیں، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ کس کا میسج ہے؟ یہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم انہوں نے کیا. تو دیکھتے ہیں جی یہ اچھا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کا یہ موقف تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. بالکل. اور اس میں یہ اگر ایون اس کو ٹرمنیٹ بھی کرنا ہوگا تو وہ 2 طرفہ مذاکرات کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ اس کا وہ فورم موجود ہے. بالکل. تو اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جناب جو ہمارے کونسل کو ڈیمارچ کیا گیا اس کے اندر یہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. مطلب اور پاکستان کیا ہم تیار ہیں اور اس کو
جو ہے وہ ہم اپنے متعلقہ فورم کے اوپر اٹھائیں گے اس چیز کو. ورلڈ بینک گارنٹی ہے اس کی. یہ معاملہ آلریڈی ایک فورم کے اوپر ہے. میں نے اب تھوڑی دیر پہلے کشن گنگا والا جی اس پہ باقاعدہ ہمارا میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا ہے. اب کشن گنگا جو ڈیم بنا تھا یہ بیسکلی ہائیڈرل واٹر پاور پروجیکٹ ہے. 350 یا 380 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور پروجیکٹ ہے جو چناب کے پانی کے اوپر جو ہے وہ انڈینس بنانے کی اٹیمپٹ میں تھے. تو اس وقت پاکستان جب انٹرنیشنل فورم کے اوپر گیا تو اس وقت انڈینس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اس درخواست کو سن ہی نہیں سکتے. تو اختیار سماعت کے اوپر یعنی جورسڈکشن کے اوپر جو فورم ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ ہم اس کو وہ پاکستان کے حد کے اندر کر چکا ہے. جی سن چکے ہیں. لیکن یہ غالباً جولائی 2023 کی بات ہے. رائٹرز نے اس کے اوپر اسٹوری میں یہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ اس کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کیا ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی. تو وہ یہ معاملہ آلریڈی جو ہے وہ اس فورم کے اوپر ہے. تو اس کو میرے خیال میں اس ایشو کو جلد ٹیک اپ کرنا چاہیے. ورلڈ بینک اس کے اوپر گارنٹر ہے. لیکن وہیں پہ دوسری جانب جو BBC ہے اس کو میں بھی پڑھ رہا تھا تو ایک سابق کمشنر ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے. تو ان کو کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے جی کہ 4 سال سے عملی طور کے اوپر یہ کوئی بہت زیادہ فعال نہیں رہا. کوئی میٹنگز دو طرفہ نہیں ہوئی. BBC نے ان کا نام ڈسکلوز کیا ہے. جی نام بھی لکھا ہے باقاعدہ انہوں نے نام بھی لکھا ہے ساتھ. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے یہ چیز کہی کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم تو آلریڈی انگیجڈ ہیں. ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے. وہ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں, ہم ان کا جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شاید انڈیا کو بھی سوال بھیجتے ہوں گے, وہ اس کا جواب دیتے ہوں گے. تو وہ ورلڈ بینک چونکہ گرنٹر بھی ہے تو ورلڈ بینک ان ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ کمیونیکیشن میں دونوں کنٹریز کے ساتھ انگیجڈ ہے آلریڈی. تو وہ اچھا وہ وہاں پہ بڑی ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی ہوا. صالح ظفر صاحب نے سوال کیا کہ شاید پاکستان نے, انڈین میڈیا رپورٹ کرا کہ پاکستان نے کل کوئی میزائل ٹیسٹ کیا ہے. اور پھر ایک اور صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان یا سیالکوٹ والی سائڈ کے اوپر جو ہے کوئی موومنٹ ہے. تو خواجہ آصف جو ہے انہوں نے بڑا ہنستے ہوئے انہوں نے کہا اگر آپ کو زیادہ پتہ تو مجھ سے کیوں کھلوانا چاہتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کیا خیال ہے ہم یہاں اوپر یا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہم اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ تجربات کیا ہر چیز اسلحہ سمیت سب کچھ جو ہے وہ ہم اپنی وہ کریں گے, اور کوئی پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کوئی بین الاقوامی دباؤ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ کیوں, کیا کہیں سے کچھ دباؤ آ رہا ہے؟ سر بیسیکلی دباؤ تو آ رہا ہے, جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. دباؤ کیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگرچہ ان کا ہمارے ساتھ بھی وار آن ٹیرر پہ انگیجمنٹ ہے امریکہ کی, ہم نے حال ہی کے اندر جو کیا ہے جس میں پاکستان کی تعریف کی ٹرمپ نے, لیکن اس کا مودی کے پکڑ کے وہ خارجی جو دیش کا تھا, اور اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ بھی اس کا انگیجمنٹ ہے. اب انڈیا کے ساتھ اس کا انگیجمنٹ بڑے لیول پہ چلا گیا ہے. دیکھیں جو نیشنز ہوتی ہیں نا وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہیں. اب اس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ جب انڈیا میں موجود تھے اسی دوران یہ پہلگام کا بھی فالس فلیگ اسٹیج کیا گیا, اور ساتھ ہی وہاں پہ جو چیزیں ڈسکشن ہوئی وہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ انڈیا نے ان کو ایک وہ کیا کہ ہم جو ہے وہ امریکن ویپن جو ہے وہ بائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے بھی وہ جو ہے اپنا وہ کیا کہ ٹھیک ہے اب اس کو تو منڈی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دینے کو تیار ہیں. تو وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ پھر چوز کس کو کرے گا, اس کو کہ جو اس سے ویپنز لے رہا ہے یا اس کو جو ویپنز نہیں ہے. اور وہ جو مطلب سی پیک کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں سے اچھا پھر ایک اور یا اس کے اندر سے پاکستان نکل رہا ہے. اچھا پھر چائنا کی طرف, پھر اس کو چائنا کی طرف آپ نے بات کی. پھر اس کو ایک اور اینگل سے سر دیکھ لیں, وہ اینگل ہے کہ اس ٹائم امریکہ اور چائنا ٹریڈ وار پہ ہیں. تو اس ٹریڈ وار میں جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان بھی ایسے رگڑا جائے گا کہ بھئی یہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہو چین کے, پاکستان, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ نے پریشر کی بات کی ہے, مطلب اگر چائنا سے بات چیت کے لیے پاکستان کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ اب چائنا اور نہیں, اور یہ تو پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا اور کردار کی, اور ہمیشہ شروع میں جب ان کے درمیان ریولری تھی اور اس ٹائم جو امریکہ ہے وہ جو ہے وہ چین کو چین ہی تسلیم نہیں کر رہا تھا اور وہ تائیوان کو ہی چین ڈکلیئر کر رہا تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم
پاکستان نے رول پلے کر کے دونوں کے درمیان برج بنائی، امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان. اور یہی بات جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی یہ متعدد فورمز پہ یہی بات کی کہ آج بھی پاکستان جو ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان برج بننے کو تیار ہے. اور یہ ہم آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ پاکستان تو اپنا وہ لیکن اس کا ایک ریورس امپیکٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ پنش بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اب جب انڈیا جیسا اس خطے میں انڈیا جیسا ان کو اتحادی مل جائے امریکہ کو، تو پھر پاکستان مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ تو دیکھیں یہ تو بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور جناب آج کی اس پریس کانفرنس اور اس پہ میرا تو کم از کم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اتنا کوئی نالج نہیں ہے، اس طیب کو زیادہ پتہ ہے. تو جناب امید کرنی چاہیے بہتری کی، کہ بہتری کی طرف ہی جائیں، کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کی جڑ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ بھارت کے اوپر جو یہ بھوت سوار ہے یہ اتر جائے، وہ اپنے گریبان میں چیک کریں، اپنے گھر کو صاف کریں پہلے. شرائط دستور سے اس لائف سے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.